بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تیری مرضی تو جس حال میں رکھے۔ ایک حکیم صاحب ہوا کرتے تھے، بہت ہی نیک اور دیندار، جن کا طب خانہ کسی پرانی عمارت میں ہوا کرتا تھا۔ حکیم صاحب روزانہ اپنے مطب خانے میں جانے سے پہلے اپنی بیوی سے کہتے کہ جو کچھ تمہیں آج کے دن درکار ہے مجھے پرچی پر لکھ کر دے دو۔ بیوی لکھ کر دے دیتی۔ حکیم صاحب سب سے پہلے دکان پر آ کر وہ پرچی کھولتے۔ بیوی نے جو چیزیں لکھی ہوتی ان کے سامنے ان چیزوں کی قیمت درج کرتے، ان کا ٹوٹل کرتے، پھر خدا سے دعا کرتے، یا خدا، میں تیرے حکم کی تعمیل میں عبادت چھوڑ کر دنیا داری میں آ بیٹھا ہوں۔ جو ہی تو میری آج کی مطلوبہ رقم کا بندوبست کر دے گا، میں اسی وقت یہاں سے اٹھ جاؤں گا۔ اور پھر یہی ہوتا، کبھی صبح کے 9:30 بجے اور کبھی 10:30 بجے حکیم مریضوں سے فری ہو کر اپنے گاؤں واپس چلے جاتے۔ ایک دن حکیم صاحب نے دکان کھولی اور رقم کا حساب لگانے کے لیے پرچی کھولی تو وہ پرچی کو دیکھتے دیکھتے رہ گئے۔ ایک لمحے کے لیے تو ان کا دماغ گھوم گیا۔ انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے تارے چمکتے نظر آ رہے تھے، لیکن جلد ہی انہوں نے اپنے اعصاب پر قابو پا لیا۔ آٹا، دال، سامان کے بعد بی بی نے لکھا تھا بیٹی کے جہیز کا سامان۔ حکیم صاحب کچھ دیر سوچتے رہے، پھر سب چیزوں کی قیمت ان کے سامنے لکھنے کے بعد جہیز کے سامان کے سامنے لکھ دیا۔ یہ خدا کا کام ہے اور خدا جانے۔ 1-2 مریض آئے تھے، ان کو حکیم صاحب نے دوائی دے دی۔ اسی دوران ایک بڑی سی کار ان کے مطب کے سامنے آ کر رکی، لیکن کار کے آنے اور کار میں جو صاحب تھے ان کو حکیم صاحب نے کوئی توجہ نہ دی، کیونکہ کئی لوگ کار میں حکیم صاحب کے پاس آیا کرتے تھے۔ جب وہ مریضوں والی دوائی لے کر چلے گئے تو کار والے صاحب کار سے باہر نکلے اور حکیم صاحب کو سلام کر کے سامنے بینچ پر بیٹھ گئے۔ حکیم صاحب نے کہا، اگر آپ کو کوئی دوائی لینی ہے تو یہاں اسٹول پر آ کر بیٹھ جائیے تاکہ میں آپ کو چیک کر سکوں، اور اگر کسی اور مریض کی دوائی لینی ہے تو اس کی کیفیت بیان کر دیں۔ تو وہ صاحب بولے، حکیم صاحب، میرا خیال ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ لیکن آپ پہچان بھی کیسے سکتے ہیں؟ میں 15-16 سال بعد آپ سے مل رہا ہوں۔ اپنی شناخت کے لیے میں آپ کو اپنی گزشتہ ملاقات کا حال سناتا ہوں۔ جب میں پہلی مرتبہ یہاں آیا تھا تو میں خود نہیں آیا تھا، بلکہ خدا نے مجھے یہاں بھیجا تھا، کیونکہ خدا کو مجھ پر رحم آ گیا تھا اور وہ میرا گھر آباد کرنا چاہتا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ میں اپنے آبائی گاؤں جا رہا تھا۔ عین آپ کی دکان کے سامنے ہماری گاڑی پنچر ہو گئی۔ ڈرائیور کار کا پہیہ اتار کر پنچر لگوانے گیا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ میں گرمی میں کار کے پاس کھڑا ہوں۔ آپ میرے پاس آئے اور مدد کی طرف اشارہ کر کے کہا، اندر کرسی پر آ کر بیٹھ جائیے۔ اندھا کیا مانگتا 2 آنکھیں۔ میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے کچھ زیادہ ہی دیر لگا دی۔ ایک چھوٹی سی بچی یہاں میرے پاس آ کر کھڑی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، اور آپ اس سے کہہ رہے تھے، بیٹی تھوڑا صبر کرو، ابھی چلتے ہیں۔ میں یہ سوچ کر کافی دیر آپ کے پاس بیٹھا ہوں
کہ مجھے آپ سے کوئی دوائی خریدنی چاہیے تاکہ آپ میرے بیٹھنے کو زیادہ محسوس نہ کریں۔ میں نے کہا حکیم صاحب میں انگلینڈ میں ہوتا ہوں، وہاں گئے مجھے 5-6 سال ہو چکے ہیں۔ جانے سے قبل میری شادی ہوئی تھی لیکن اولاد نہیں ہے۔ وہاں بہت علاج کروایا لیکن ہر طرف سے مجھے مایوسی ہی ملی۔ آپ نے کہا میرے بھائی توبہ استغفار پڑھو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یاد رکھو اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اولاد، غمی، خوشی، مال و دولت سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ڈاکٹرز کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی اور نہ کسی دوا میں شفا ہوتی ہے۔ اگر شفا ملنی ہے تو خدا کے حکم سے ملنی ہے، اولاد دینی ہے تو اسی نے دینی ہے۔ مجھے یاد ہے آپ ساتھ ساتھ باتیں کرتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ پڑیاں بناتے جا رہے تھے۔ تمام دوائیں آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کر کے پھر الگ الگ لفافے میں ڈالی۔ پھر مجھ سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام امجد ہے۔ آپ نے ایک لفافے پر امجد لکھا اور دوسرے لفافے پر بیگم امجد لکھا اور پھر دوائی استعمال کرنے کا طریقہ بتایا۔ میں نے بے دلی سے دوائی لے لی کیونکہ میں آپ کو کچھ رقم دینا چاہتا تھا۔ جب دوائی لینے کے بعد میں نے آپ سے پوچھا کہ کتنے پیسے، تو آپ نے کہا بس ٹھیک ہے۔ میں نے زیادہ زور ڈالا تو آپ نے کہا آج کا کھاتا بند ہو گیا۔ میں نے کہا مجھے یہ آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ اسی دوران وہاں ایک اور شخص موجود تھا۔ اس نے کہا کھاتا بند ہونے کا مطلب ہے کہ اس حکیم نے جتنی رقم خدا سے مانگی تھی خدا نے اسے دے دی ہے، مزید رقم وہ نہیں لے سکتے۔ میں کچھ حیران ہوا اور دل میں شرمندہ ہوا۔ میرے کتنے گھٹیا خیالات تھے اور یہ سادہ سا حکیم کتنا سادہ ہے۔ میں نے جب گھر جا کر اپنی بیگم کو دوائیں دکھائی اور ساری بات سمجھائی تو وہ کہنے لگی وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ہمارے لیے تو فرشتہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس کی دی ہوئی دوائی ہمارے لیے صحیح ثابت ہوگی۔ حکیم صاحب آج میں 3 بچوں کا باپ ہوں۔ خدا نے آپ کو ہماری مدد کا وسیلہ بنایا۔ ہم ہمیشہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب بھی میں چھٹی پر آیا تو ہمیشہ میں نے آپ کو ڈھونڈا لیکن ہمیشہ میں نے آپ کی دکان کو بند پایا۔ میں کل دوپہر بھی آیا تھا لیکن آپ کا مکتب بند تھا۔ ایک آدمی پاس کھڑا تھا، اس نے بتایا کہ اگر آپ نے حکیم صاحب کو ملنا ہے تو 9 بجے صبح پہنچ جائیں ورنہ اسے ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ جب 15 سال پہلے میں نے آپ کے مکتب میں آپ کی چھوٹی بیٹی دیکھی تو مجھے اپنی بھانجی کی یاد آ گئی۔ میری بھانجی کی شادی اس ماہ کی 21 تاریخ کو ہونا تھی۔ اس کی شادی کا سارا خرچ میں نے اپنے ذمہ لیا تھا۔ میں نے اسے رقم بھجوائی تھی کہ وہ اپنی مرضی کی چیزیں خرید لے۔ اسے بخار تھا لیکن اس نے کسی کو نہ بتایا اور بخار کی دوائیاں کھاتی رہی۔ پھر ایک دن بازار میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ ہسپتال پہنچنے کے بعد پتہ چلا کہ اسے گردن توڑ بخار ہے۔ اسے 102 بخار تھا اور وہ بے ہوشی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کے فوت ہوتے ہی مجھے اور میری بیوی کو نہ جانے کیوں سب سے پہلے آپ کا خیال آیا اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم جہیز کا سارا سامان آپ کی بیٹی کو پہنچا دیں گے۔ اگر شادی جلد ہو گئی تو سارا انتظام خود کریں گے اور ابھی کچھ وقت ہوا تو نقد رقم پہنچا دیں گے۔ میری درخواست ہے کہ آپ اس سے انکار نہیں کریں گے۔ حکیم صاحب حیران و پریشان ہو گئے اور کہنے لگے
امجد صاحب، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھے یقین نہیں ہو رہا۔ میں نے آج صبح گھریلو سامان کی پرچی دیکھی تو سامان کے بعد بیٹی کا جہیز لکھا تھا، اور آپ خود دیکھ لیں میں نے پرچی پر کیا لکھا ہوا ہے۔ امجد صاحب نے جب پرچی دیکھی تو وہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ لکھا تھا خدا کا کام خدا جانے۔ امجد صاحب یقین جانیں، آج تک بیوی نے جو بھی پرچی میں لکھا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ سامان میں گھر نہ لے کر گیا ہوں یا اس سامان کا بندوبست نہ ہوا ہو۔ آپ کی بھانجی کی موت کا مجھے بے حد افسوس ہے، لیکن میں اس پاک رب کی قدرت پر حیران ہوں جو کیا کیا معجزے دکھاتا ہے۔ اس طرح حکیم کی بیٹی کے جہیز کا بندوبست ہو جاتا ہے اور اس کی بہت اچھی شادی ہو جاتی ہے۔ میری آج کی کہانی یہیں پہ ہوتی ہے ختم، لیکن اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ ہمیں اللہ پر یقین کرنا چاہیے اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے سوا کبھی کسی سے کوئی امید نہیں لگانی چاہیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔